ہم ایک انتہائی بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جسے شہر رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی تیاری پورا سال فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے جس مہینے کی تیاری اللہ رب العزت پورا سال فرماتے ہوں وہ کتنی برکتیں اور رحمتیں لے کے آتا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو جناب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں اس سے اتنا ہی فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اس کا اجر، اس کی نیت، اس کی نیکی اور اس کا ثواب۔ تو ہمیں اس سے جتنا ہو سکے اتنا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رب العزت نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی رمضان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو انسان کے دل میں یار یہ بات آتی ہے کہ یار مہینے تو سب اللہ کے ہیں، لیکن رمضان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ بات ذہن میں سمجھ نہیں آتی۔ آپ اس کو یوں ہی سمجھیں، انسان اپنے 4-5 بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہو اور ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلائے اور سینے سے لگائے اور کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو کیا مانا؟ بیٹے تو سب اس کے ہیں، لیکن ایک کو جب وہ قریب کر کے سینے سے لگا رہا ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے اس بیٹے سے محبت زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ کو چونکہ اس مہینے سے محبت زیادہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، قرآن مجید اتارا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس مہینے میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سے توبہ کرنی ہے، اور کوئی گناہ وہ آنکھوں کا دیکھنے کے ذریعے ہو، وہ کانوں کے سننے کے ذریعے ہو، یا منہ کے بولنے کے ذریعے ہو، کسی کی غیبت ہے، کسی کے اوپر بہتان ہے، کسی کی طرف جو ہے زیادتی اور ظلم ہے، ہم نے سب سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ جہاں اتنی رحمتیں لے کے آتا ہے، اتنی برکتیں لے کے آتا ہے، وہیں اگر اس مہینے میں اگر کوئی گناہ کیا جائے اس کا پھر نقصان اور اس کا عذاب بھی دگنا تگنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کم از کم اس مہینے میں گناہوں سے بھی بچنا۔ اندازہ کیجئے کہ ایک انسان اس مہینے میں حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، لیکن انسان اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے حلال چیز چھوڑ دیتا ہے۔ پانی پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، لیکن انسان اللہ کو حکم کو سامنے رکھتے ہوئے پانی پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو کتنا ہی بد نصیب اور احمق انسان ہوگا کہ جو حلال چیزوں کو اللہ کے کہنے پر تو چھوڑ دے، لیکن جو حرام چیزیں ہیں جو پہلے بھی حرام تھی اور بعد میں بھی حرام ہیں ان کو نہ چھوڑے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ حرام ہے، پہلے بھی حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے۔ غیبت پہلے بھی حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے۔ جو گناہ بھی ہے وہ زبان کے ساتھ ہو، کانوں کے ساتھ ہو، منہ کے بولنے کے ساتھ ہو، کسی کی طرح کا بھی گناہ ہو، ان سب سے توبہ کرنی ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی انسان جھوٹ، مثال کے طور پہ جھوٹ بولتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی انسان روزے دار اگر روزہ رکھ لے اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولے تو اللہ رب العزت نے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں، اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ اتنی برکتوں والا مہینہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی احتیاط بھی ہے۔ ہم نے قدم پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی عمل پورے دن کی بھوک اور پیاس کو ضائع کر دے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا ہے اور جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان، جتنے بھی عیوب ہیں ان سب سے بچنا ہے، اور اس کی برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔